کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ایک آئینی کرائسس ہے، سیاسی بحران ہے، معاشی بدحالی ہے، اس کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ پورے ملک میں ایک ہی دن انتخاب ہوں. صوبوں میں مرحلہ وار آپ انتخاب کروائیں گے تو اس کے رزلٹ کو کوئی نہیں مانے گا. آپ پاکستانی قوم کے وسائل کا بھی ضیاع کریں گے. اگر یہ سیاسی لوگ متفق نہیں ہوں گے تو گویا آپ غیر سیاسی قوتوں کو یہ موقع دے رہے ہوں گے. تمام جماعتیں جو رضامندی ظاہر کر دیں، کیا لگتا ہے کہ ستمبر اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے؟ دیکھیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ الیکشن ہونے یا نہ ہونے کے نتیجے میں ان بڑی بڑی پارٹیوں کے سربراہوں اور ان جاگیرداروں اور وڈیروں کو تو کچھ فرق نہیں پڑ رہا. اصل میں تو اس پورے کرائسس میں غریب آدمی پس رہا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سلطان مرزا. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل 50 نیوز. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے ملک کی صورتحال چل رہی ہے، معیشت تو ہماری دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری سیاسی صورتحال ہے وہ بھی ابتر ہو رہی ہے. اب ایک طرف تو پارٹی ہے وہ کہتی ہے کہ الیکشن جلد ہونے چاہیے، اور دوسری طرف جو ہماری حکومت میں جو شامل جماعتیں ہیں لیکن وہ کہتی ہیں کہ ستمبر اکتوبر میں ہی الیکشن ہو اور ایک ساتھ الیکشن ہو. اس وقت جو ہماری ملکی سیاسی و معاشی صورتحال چل رہی ہے، اس پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید احمد قصوری صاحب. یہ صدر ہیں وسطی پنجاب جماعت اسلامی کے. ان سے ہم جانیں گے کہ جو اس وقت ہمارے جو ملک میں صورتحال چل رہی ہے، خاص کر سیاسی اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی صورتحال چل رہی ہے، اس کا حل کیا ہے. کیا آنے والے دنوں میں عوام کو کوئی ریلیف مل پائے گا؟ اسی پر ہم بات کریں گے جاوید احمد قصوری صاحب سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں خصوصی وقت دیا. اچھا سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو اس وقت ہماری صورتحال چل رہی ہے، سیاسی صورتحال، کہ ایک طرف عدلیہ نے ٹائم دے دیا ہے 14 مئی کا، اور دوسری طرف ابھی تک جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ابھی طے نہیں کر پا رہی کہ الیکشن 14 مئی کو ہی ہوں گے یا کوئی ٹائم پر ہوں گے. کیونکہ ابھی ان کا کچھ اجلاس بھی ہوا تھا جس میں کوئی طے پایا تھا کہ تمام الیکشن جو ہیں وہ ایک ہی دن ہونے چاہیے. تو اب اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم، ان دونوں پارٹیوں نے پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کے غریبوں کو، محنت کشوں کو، مزدوروں کو، 23 کروڑ لوگوں کو اپنی ضد، اپنی انا اور اپنی ہٹ دھرمی کی بھینٹ چڑھا دیا ہے. چنانچہ اس وقت ملک کے اندر جو ایک کرائسس ہے، یہ کرائسس بنیادی طور پہ ان رویوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. اس ملک کے اندر ایک آئین موجود ہے. آئین کے اندر تمام اداروں کی حدود کا تعین ہے، مگر بدقسمتی سے ان لوگوں نے پاکستان کے آئین کو بھی جو ہے وہ روندا ہے، پاکستان کی معیشت کو بھی یرغمال بنا لیا ہے، اور پاکستان کی سیاست کو بھی انہی لوگوں نے کرپٹ کر دیا ہے. چنانچہ اس وقت پاکستان اپنی تاریخ کے ایک بہت بڑے کرائسس سے گزر رہا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ گزشتہ ایک سال میں 10 لاکھ سے زائد لوگ پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں. ان میں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ پاکستان کے مستقبل سے مایوس ہیں. پاکستان کی معیشت ان لوگوں کی وجہ سے اس وقت وہ بالکل تباہ ہو کے رہ گئی ہے. اس خطے کے چھوٹے چھوٹے ممالک ترقی کر رہے ہیں، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش جیسے ممالک، اور 23 کروڑ آبادی کا ملک ایٹمی پاکستان آج وہ معاشی طور کے اوپر ایک بالکل تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہے. اس لیے ہم تو یہ سمجھتے ہیں، جماعت اسلامی نے کوشش کی کہ ان لوگوں کو سمجھایا جائے. جناب سراج الحق صاحب ان کے پاس گئے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ملک خطرے میں ہے، ملک کی آزادی خطرے میں ہے، پاکستان کی معیشت ڈاواں ڈول ہے، آپ اپنے رویوں کو چینج کریں. جماعت اسلامی نے تو اپنا رول ادا کیا ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ اپنی ضد، اپنی انا اور اپنی ہٹ دھرمی چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو اس لیے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آئین کی بالادستی کے لیے،
اس ملک کو آئین کی پٹڑی پہ چلانے کے لیے کرپٹ عناصر سے نجات ضروری ہے، اور جماعت اسلامی اس کے لیے اپنی جد و جہد کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ اچھا سر، جیسے آپ نے بات کی کہ آپ نے کوشش کی، جیسے ہم نے دیکھنے میں بھی آیا جو امیر جماعت اسلامی ہیں سراج الحق صاحب، انہوں نے بھی کوشش کی اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ ایک دن اگر الیکشن ہو جائیں تو یہ سارے مسئلوں کا حل ہے۔ تو کیا لگتا ہے کہ جو اس وقت تمام صورتحال آپ کے سامنے ہیں، دیکھ رہی ہیں، عدلیہ کا فیصلہ بھی آپ کے سامنے ہے، جو بات چیت ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو کیا لگتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ایک دن ہو پائیں گے؟ جی دیکھیے، سراج الحق صاحب کی کوششوں کے نتیجوں میں اتنا تو ضرور ہوا ہے کہ سپریم کورٹ میں جب یہ سارا معاملہ پہنچا ہے تو دونوں فریق آپس میں بیٹھ کے انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا، لیکن گفتگو کے لیے اگر ذہنوں میں اخلاص اور نیک نیتی نہ ہو تو کوئی بات بھی آگے نہیں بڑھتی۔ چنانچہ دونوں گفتگو کا آغاز بھی کر رہے ہیں اور دونوں کسی بات پہ متفق بھی نہیں ہو رہے۔ جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ایک آئینی کرائسس ہے، سیاسی بحران ہے، معاشی بدحالی ہے، اس کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ پورے ملک میں ایک ہی دن انتخاب ہوں اور وہ انتخاب شفاف بھی ہوں، غیر جانبدارانہ بھی ہوں، اور پاکستان کی قوم کو نئی قیادت کے انتخاب کا موقع دیا جائے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صوبوں میں مرحلہ وار آپ انتخاب کروائیں گے تو اس کے رزلٹ کو کوئی نہیں مانے گا، آپ پاکستانی قوم کے وسائل کا بھی ضیاع کریں گے، تو اس لیے پورے ملک میں ایک ہی دن انتخابات کروائے جائیں۔ اور جناب سراج الحق صاحب نے یہ تجویز بڑی صائب سپریم کورٹ کے سامنے رکھی کہ پی ٹی آئی ظاہر ہے وہ 14 مئی کا اصرار کر رہی ہے، پی ڈی ایم جو ہے وہ اکتوبر کا کہہ رہی ہے، تو ایک درمیانی راستے پہ چلیں اور دونوں سارے فریق اکٹھے ہو، اس لیے کہ الیکشن پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کا تو مسئلہ نہیں ہے، ہم سارے سیاسی جماعتیں اس ملک کی سٹیک ہولڈر ہیں، ہم سب اس ملک کے اندر ایک بہتری کے لیے انتخابی جد و جہد میں موجود ہیں۔ تو اس لیے ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک درمیانی تاریخ کے اوپر جولائی میں، اگست میں کسی مدت کے اوپر، کسی دن کے اوپر متفق ہو جانا چاہیے۔ اگر یہ سیاسی لوگ متفق نہیں ہوں گے تو گویا آپ غیر سیاسی قوتوں کو یہ موقع دے رہے ہوں گے کہ وہ پھر آ کر کے اپنے آپ کے مسئلوں کو حل کریں، یہ بدقسمتی ہوگی پاکستان کے لیے۔ اچھا سر، اگر آپ کی بات پہ اتفاق کر لیا جائے کہ ایک ہی دن حکومت جو ہے وہ الیکشن کرانے پہ اور دوسری تمام جماعتیں جو رضامندی ظاہر کر دیں، کیا لگتا ہے کہ ستمبر اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے؟ دیکھیے، عملی طور پہ تو یعنی اکتوبر میں تو الیکشن لازماً ہو جانے چاہیے، اس لیے کہ اس اسمبلی کی مدت پوری ہو جائے گی، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب دو صوبوں کی حکومتیں پہلے ہی ختم ہو گئی ہیں تو پی ڈی ایم کا یہ اصرار کرنا کہ ہم نے لازماً اکتوبر تک رہنا ہے، یہ بھی ایک اقتدار کی کرسی کے ساتھ چمٹے رہنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی باقیہ دونوں صوبوں کی سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی کو بھی ختم کریں، مرکزی جو قومی اسمبلی ہے جو کہ ادھوری ہے اس کو بھی ڈیزالو کیا جائے، اور پورے ملک میں ایک ہی وقت انتخاب کروائے جائیں، اور اس کے لیے پھر اکتوبر کا انتظار نہ کیا جائے، اس کے لیے اکتوبر سے پہلے جولائی اگست یعنی عید الاضحیٰ اور حج کی ادائیگی کے بعد جب لوگ واپس آ جائیں تو درمیانی کسی مدت کے اوپر اتفاق ہو سکتا ہے۔ لیکن اس اتفاق کو کرنے کے لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ نیک نیتی ضروری ہے، ملک اور قوم کی خاطر ہم سب نے مل کے سوچنا ہے، یہ ملک کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے، کسی ایک فرد کا بھی نہیں ہے، یہ 23 کروڑ لوگوں کا ملک ہے۔ دیکھیے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ الیکشن ہونے یا نہ ہونے کے نتیجے میں ان بڑی بڑی پارٹیوں کے سربراہوں اور ان جاگیرداروں اور وڈیروں کو تو کچھ فرق نہیں پڑ رہا، ان لیڈروں کی زندگی میں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ آج بھی جو ہے وہ عیاشیاں کر رہے ہیں، وہ الیکشن ہوں گے تب بھی وہ ان کی دولتوں میں اضافہ ہو رہا ہوگا۔ اصل میں تو اس پورے کرائسس میں غریب آدمی پس رہا ہے، عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ اب دیکھیے مہنگائی کا لیول کیا ہے، اب دیکھیے کہ اس وقت بے روزگاری کی شرح کیا ہے، اب دیکھیے کہ ایک عام آدمی کو ایک تھیلا آٹے کا لینے کے لیے پورا دن لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، 9.5 کروڑ لوگ
غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. تو جماعت اسلامی تو اصل میں پاکستانی عوام کے دکھوں کا رونا رو رہی ہے کہ تمہاری اس لڑائی کے نتیجے میں عام آدمی پس کر کے رہ گیا ہے. اس لیے اس عام آدمی کی خاطر ان بڑے لوگوں کو اور بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو کچھ قربانی دینی چاہیے. یہ قربانی انا کی بھی ہے, ضد کی بھی ہے, ہٹ دھرمی کی بھی ہے, اور ملک و قوم کی خاطر ایک قدم پیچھے ہٹنے کی بھی ہے. اچھا سر, آپ نے جماعت اسلامی کی بات کی اور مہنگائی کی عوام کی بات کی, تو آپ صدر ہیں پنجاب وسطی پنجاب کے جماعت اسلامی کی طرف سے. تو دیکھنے میں آتا ہے کہ جو جماعت اسلامی ہے, جو اس کی جو رفائی کام ہے جس میں الخدمت کا کام کر رہی ہے, اس پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں, لوگ اس میں ہر طرح کا اس میں اپنے شمولیت اختیار کرتے ہیں. لیکن جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو لوگ جو ہے جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیتے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کا پورا سسٹم یرغمال ہے. آپ کی پوری سیاست جاگیرداروں, وڈیروں, سرمایہ داروں, مافیاز کے قبضے میں ہے. اور اس کی وجہ سے جب آپ کی سیاست, معیشت سب کچھ یرغمال بنی ہوئی ہو تو عام آدمی آزادانہ طریقے سے سوچ بھی نہیں سکتا ووٹ کیسے دے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جب قوم پیسے کو اہم سمجھتی ہے اور اپنی امانت کو جو پیسے کی صورت میں ہوتی ہے, تو جب اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں تو وہ پھر وہ جماعت اسلامی کو, الخدمت فاؤنڈیشن کو دیتے ہیں. جس دن لوگ ووٹ کو بھی ایک امانت سمجھنے لگیں گے کہ یہ واقعتاً ایک امانت ہے اور اس کے نتیجے میں ہم اختیار کسی کے حوالے کرتے ہیں, جس دن قوم کو یہ سمجھ آ جائے گی, قوم اپنے ووٹ کی امانت بھی جماعت اسلامی کو دے گی. اچھا سر, آخر میں ہم پوچھنا چاہیں گے جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے, سیاسی, معاشی, آئینی جو صورتحال اس وقت جو چل رہی ہے, عوام اس میں پھنس رہی ہے, تو جتنی بھی اسلامی جماعتیں جو ہیں وہ سیاسی میدان میں ہیں, تو کیا ان کا اتفاق جو ہے وہ وقت کی ضرورت نہیں ہے؟ اچھا دیکھیے, جہاں تک ایشوز ہیں, ذرا ایشوز کے اوپر جماعت اسلامی دیگر دینی جماعتوں کے ساتھ اکٹھی بیٹھتی بھی ہے. جو ہمارے مشترکہ ایشوز ہوتے ہیں, ملی یکجہتی کونسل کا ایک پلیٹ فارم ہے, اس کے اوپر ساری دینی جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جہاں تک آپ کی سیاسی جد و جہد کا تعلق ہے تو ہم اتحادوں میں بھی رہے ہیں, لیکن اتحادوں میں بھی پھر آپ قوم کا اعتماد حاصل نہیں کر پاتے. جماعت اسلامی نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اپنے بل بوتے پہ, اپنے نشان ترازو پہ, اپنے منشور کے ساتھ اور اپنے پرچم کے ساتھ ہم پاکستان اور پنجاب کے عوام کے سامنے ایک متبادل کے طور پہ سامنے آئیں گے. الحمدللہ ہم نے پورے پنجاب میں اپنے کینڈیڈیٹ دیے ہیں, ہم پورے پنجاب میں الیکشن لڑ رہے ہیں. اور میں یہ آپ کے سامنے بات واضح طور پہ کہوں کہ جماعت اسلامی وہ پہلی واحد دینی سیاسی تحریک ہے جس نے قوم کے سامنے اپنا منشور پیش کیا ہے. جماعت اسلامی نے اپنے منشور میں قوم سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, قوم اعتماد کرے, ہم پاکستانی قوم کو سودی نظام سے نجات دلائیں گے. ہماری پاکستانی قوم سے کمٹمنٹ ہے کہ ہم پنجاب کو کرپشن فری صوبہ بنائیں گے. ہم اس پنجاب کے تھانہ کلچر کو, اس کی پولیس کو جو کہ سیاسی طور پہ ہمیشہ استعمال ہوتی ہے اور جاگیرداروں اور وڈیروں کے ہاتھوں استعمال ہو جاتی ہے, ہم اس پولیس کو عوام کی خدمت کا ذریعہ بنائیں گے. جماعت اسلامی کا یہ وعدہ ہے کہ ہم پاکستان کو IMF کی غلامی سے نجات دلائیں گے. ہم نے قوم کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم جتنی بھی مراعات لی جا رہی ہیں اشرافیہ کی طرف سے مراعات کا خاتمہ کریں گے. ہم اس ملک کو پروٹوکول کلچر کا خاتمہ کریں گے. ایک سادہ طرز حکومت کا پورا ماڈل ہے جو اپنی قوم کے سامنے رکھیں گے. ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ 100 یونٹ بجلی ہم ہر گھر کو فری دیں گے. یہ جماعت اسلامی کا وعدہ ہے. اور جماعت اسلامی کے وعدے یوں نہیں ہوتے. ہمارا پہلا وعدہ اپنے رب کے ساتھ ہے اور اپنی قوم کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. میں قوم سے اپیل کروں گا کہ یہ ووٹ ایک بہت بڑی امانت ہے. یہ ووٹ جب ہم چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے کسی کو دے دیتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے اس لالچ کی خاطر دے دیتے ہیں تو اس ووٹ کے نتیجے میں جو اختیار کسی کو ملتا ہے پھر وہ اختیار بھی ظلم کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ ووٹ امانت ہے. امانت جماعت اسلامی کو دیجئے, ترازو کو دیجئے. انشاءاللہ جماعت اسلامی اس کے بدلے پاکستانی قوم کو ایک جدید, ترقی یافتہ اور ایک خوشحال پاکستان کا پورا تحفہ ہے جو ہم اپنی قوم کو دیں گے.
سر آپ نے جماعت اسلامی کے منشور کی بات کی، تو اس پہ اگر ہم دیکھنے میں تو پھر جماعت اسلامی کو کسی نہ کسی جماعت، سیاسی جماعت کے ساتھ اٹیچمنٹ کر کے وہ سیٹیں حاصل کرنی پڑیں گی. تو کیا لگتا ہے کہ کیا آنے والا جو الیکشن ہے تو اس میں جماعت اسلامی صرف بات اپنی حیثیت کے مطابق ہی الیکشن میں حصہ لے گی یا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اٹیچمنٹ وہ کرے گی سیٹیں نکالنے کی؟ جی، ہم الیکشن تو اپنے بل بوتے پہ لڑیں گے، اپنے نشان ترازو پہ لڑیں گے، اور قوم سے ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ قوم جماعت اسلامی کا ساتھ دے. قوم نے سب کو آزمایا ہے، پیپلز پارٹی کو آزمایا، نون لیگ کو 30 سال تک پنجاب کی حکومت دی، پی ٹی آئی کی 3.5-4 سال تبدیلی کے نام پہ بھی پورا شور شرابہ سنا، لیکن قوم آج وہیں کھڑی ہوئی ہے جہاں جس غربت کی لکیر کے اوپر وہ پہلے دن تھی. تو قوم حالات کو بدلنا چاہتی ہے تو آپشن بدلنا ہوگا، اور آپشن جماعت اسلامی ہے. جی شکریہ سر آپ کا، آپ نے ہمیں خصوصی ٹائم دیا. جی ناظرین، یہ تھے جاوید احمد قصوری صاحب، یہ صدر ہیں وسطی پنجاب جماعت اسلامی کے. ان سے ہم نے بات کی، ملکی سیاسی و معاشی صورتحال پہ بات کی. آخر میں ان کا کہنا تھا کہ عوام کو چاہیے کہ اپنا جو آپشن ہے وہ تبدیل کریں تاکہ عوام کو جو بہتر نمائندگی ہے وہ سامنے آ سکے. امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سلطان مرزا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.